بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کے سلسلے میں باتوں کو سننے کے لیے آپ سب جمع ہوئے اور بڑے سکون کے ساتھ قیمتی باتوں کو سن رہے ہیں. کئی تقریریں ہوئیں اور بہت کام کی باتیں کہی گئیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ عرض کروں آپ سے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک کو آواز دی تھی کہ مرد ہوں یا عورت، مسلم پرسنل لا کے اوپر اپنا یقین اور مسلم پرسنل لا میں وہ کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں اور بورڈ پر ان کا یقین ہے. شرعی معاملات کے اندر بورڈ کی باتوں کو وہ مانتے ہیں اور مانیں گے. ان باتوں پر ایک دستخطی مہم چلائی گئی اور اس دستخطی مہم میں پورے ملک سے 4,83,00,000 دستخط جمع ہوئے. اس میں مردوں کے بھی دستخط ہیں، عورتوں کے بھی دستخط ہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر دستخطوں کا جمع ہونا دنیا کے کسی ملک میں اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہے. کہیں بھی کسی دستخطی مہم میں اتنی بڑی تعداد نے کبھی حصہ نہیں لیا، لیکن اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے ایک مثال قائم کی اور یہ بتا دیا کہ وہ مسلم پرسنل لا کے بھی وفادار ہیں، قانون شریعت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دستخطوں سے یہ بھی بتا دیا کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت پر پورا اطمینان رکھتے ہیں. اس میں دستخط نہ صرف مہاراشٹر سے بڑی تعداد میں آئے، بلکہ خود اسی شہر دھولیا سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے دستخط کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے. میں اس کام کے سلسلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جب یہ بات چلائی گئی کہ قانون شریعت سے عورتیں مطمئن نہیں ہیں، تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز دی اور کہا کہ قانون شریعت کے خلاف حکومت کا ذہن بن رہا ہے. حکومت چاہتی ہے قانون شریعت میں ترمیم اور
حکومت کی سرپرستی میں اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ عورتیں اسلامی قانون سے مطمئن نہیں ہیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ جو دستخطی مہم چلائی گئی تھی اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 کروڑ اور 73 لاکھ عورتوں نے دستخط کیا تھا اور 2 کروڑ 10 لاکھ سے کچھ کم زیادہ مردوں نے دستخط کیا تھا. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے دستخط کم کیا اس لیے آپ کا جذبہ عورتوں کے مقابلے میں کمزور پڑ گیا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو دلچسپی عورتوں نے لی اتنی دلچسپی کے ساتھ مردوں نے دستخط نہیں کیا. یہ دستخط خود بتا رہے تھے کہ وہ مسلم پرسنل لا سے مطمئن ہیں، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد. عورتوں کی بڑی تعداد نے دستخط کر کے اس کو ثابت کر دیا تھا، لیکن ٹی وی کا زور اتنا، لوگ اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، کل کی بات بھول جاتے ہیں اور آج ٹی وی میں کیا دکھایا جا رہا ہے اسے سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ضرورت محسوس کی کہ عورتیں کھل کر اپنی رائے دیں. حکومت کی نیت، حکومت کے کھلے ہوئے ارادے اور ٹی وی اور اخبارات کے پروپیگنڈے کے خلاف وہ کھل کر میدان میں آ کر شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے شرعی قوانین اور شرعی قواعد کی پابندی کرتے ہوئے وہ اترے میدان میں اور بتائیں کہ ہم شریعت کے وفادار ہیں. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں خواتین کے جلوس نکلے، ان کے مظاہرے ہوئے، انہوں نے نعرے بازی نہیں کی، کوئی ہلڑ بازی نہیں کی، انہوں نے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اسلامی طور طریق کی پابندی کرتے ہوئے ہاتھ میں کارڈ لے کر، بینر لے کر یہ ثابت کیا کہ ہم قانون شریعت میں تبدیلی نہیں چاہتے. خود آپ کے اس شہر کی خواتین نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس مظاہرے میں حصہ لیا. میں ان معزز خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ان کی دینداری میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اسی طرح پوری حمیت اور غیرت کے ساتھ دین کے لیے کام کریں. یہ 2 بنیادی باتیں تھیں، اس کا اثر پورے ملک پر پڑا. خواتین کے جو مظاہرے ہوئے وہ بھی دنیا میں اپنی تاریخ میں مثالی ہیں. عورتوں کے اتنے بڑے بڑے مظاہرے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ملک جمہوری ہے اور یقیناً جمہوری ہے، اور اگر اس ملک میں جمہوری قدروں کی رعایت ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی ترمیم اور تبدیلی کا خیال دل سے نکال دے. لیکن ایک مشکل یہ ہے
کہ یہ حکومت نہ جھوٹ بولنے سے بچتی ہے، نہ بے حیائی سے کتراتی ہے، اور اسے جمہوری قدروں پر بھی اطمینان نہیں ہے۔ یہ اس حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کے باوجود جو اقدامات ملکی پیمانے پر، جس میں دھولیا کے لوگ بھی شریک ہیں، آپ حضرات نے جو اقدامات کیے اس کا اثر پڑا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، دنیا میں تو اس کا اثر ہوا ہی، حکومتوں پر، چینلوں پر تو اس کا اثر پڑا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس تحریک میں رہے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے پسینے بہائے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی بدلا دے گا، اور دنیا میں بھی اس کے لیے بہتر دن لکھے گا۔ معاملہ جو ابھی کے اجلاس سے متعلق ہے وہ تحفظ شریعت کا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ سلیقے کے ساتھ حکومت کو سمجھائے کہ قانون شریعت یہ ہے، اور اس قانون شریعت کے اندر یا ان سارے قوانین شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ کام مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے۔ اگر کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں آ جائے تو ذمہ داری ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی کہ سپریم کورٹ میں جو بات حق ہے، آئین ہند کے مطابق ہے، اور جس میں شریعت کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، ذمہ داری ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی کہ اپنا نقطہ نظر سپریم کورٹ میں واضح کرے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ طلاق کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی بات سپریم کورٹ میں مضبوطی سے نہیں رکھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماہر وکلاء سپریم کورٹ میں تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اور انہوں نے بڑی مضبوطی سے تمام باتیں رکھی۔ یہ بات بھی رکھی کہ طلاق کا معاملہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے متعلق ہے، طلاق کا معاملہ ڈائریکٹ حدیث شریف سے متعلق ہے، طلاق کا معاملہ 1400 سال کی تاریخ سے متعلق ہے، اس کی روایت سے متعلق ہے۔ بڑی مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ میں یہ بات رکھی گئی۔ قرآن تو بہت بڑی چیز، حدیث شریف بہت بڑی چیز، اس کے بارے میں تو صراحت سے ہندوستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مذہب میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اور گنجائش نہیں نکالی جائے گی۔ یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن میں ہے وہ ہمارا مذہب، جو حدیث میں ہے وہ ہمارا مذہب۔ لیکن ایک بات اور، جو چیز 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، جو ہمارے آپ کے عمل میں ہے یا کسی طبقے کے عمل میں ہے، کوئی طبقہ کوئی کام کرتا آ رہا ہے تو سپریم کورٹ کی روایت یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ لیکن مجھے دکھ ہے اور میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں
کہ سپریم کورٹ نے اس تین طلاق کے معاملے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، جس کا اسے حق نہیں پہنچتا تھا۔ اور میں مثال دیتا ہوں، جب معاملہ اسی چھوڑ دیجئے قرآن مجید کی بات اور حدیث شریف کی بات، وہ تو عین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مذہب کی بنیاد ہے، 1400 سال کی روایت کی بات ہے جو سپریم کورٹ میں رکھی گئی، سپریم کورٹ نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف وہی سپریم کورٹ ہے جس نے 2015 عیسوی میں کمکھیا مندر کا فیصلہ لیا۔ کمکھیا مندر آسام میں ہے، وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، بڑی لمبی بات ہے، میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں آپ سے۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ کمکھیا کا جو اصل مندر ہے سب سے بڑا، اس کے پجاری ووٹ سے طے کیے جاتے ہیں، اور اس میں ووٹ مرد حضرات دیا کرتے ہیں۔ عورتوں نے درخواست دی اسی قبیلے کی کہ ہمیں بھی ووٹ دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ معاملہ لوئر کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں پہنچا۔ سپریم کورٹ میں لمبی بحث ہوئی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ گرچہ بھارت کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ لگ بھگ 1000 سال پرانی روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، اس لیے اور اس کو مذہبی سینٹیٹی حاصل ہے، اس کی نوعیت مذہبی ہے، اور مذہبی کیسی یہ بھی سمجھ لیجیے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا، نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا، اور نہ یہ 1000 سال کی روایت جو کہی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی اتر دکھن معلوم نہیں ہے کہ 1000 سال سے ہے کہ 200 سال سے ہے۔ یہ صرف کہا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے 1000 سال کے ٹریڈیشن کو باقی رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ صرف مردوں ہی کو ووٹ دینے کا اختیار رہے گا، عورتوں کو اختیار نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو بہت تال ٹھوک کر کے سپریم کورٹ کہتا ہے کہ عورتوں کو حقوق ملے، عورتیں اور مرد برابر ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں کوئی جج یہ بھی کہہ دے کہ عورتیں اور مرد اس قدر برابر ہیں کہ ایک دفعہ عورت بچہ دے گی اور دوسری دفعہ مرد بچہ دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ کے اندر اتنے قابل ججز آ چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں جو گھروں میں ہاف پینٹ پہنتے ہیں اور اپنے انداز پہ فیصلے سنایا کرتے ہیں۔ کامکھیا مندر کے اندر 1000 سال کی روایت جس کا کوئی ثبوت نہیں، سپریم کورٹ نے تسلیم کیا، اور طلاق کے مسئلے میں 1400 سال کی تحریری روایت موجود، سپریم کورٹ نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ دل میں فیصلہ رکھیے، آپ دل میں سوچیے اور فیصلہ کیجئے، فیصلے کن کن بنیادوں پہ ہوا کرتے ہیں۔ لوگ سپریم کورٹ پر نہیں بولتے، لیکن تھوڑی سی واقفیت مجھے قانون سے ہے، تھوڑی سی واقفیت مجھے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہے، اور اس چمڑی کے اندر کوئی خوف نہیں گھسا ہوا۔ اللہ کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ میں اس صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک طرف 1000 سال والا فیصلہ دیکھیے، ایک طرف 1400 سال والا فیصلہ دیکھیے، اور پھر انصاف کیجیے۔ کیا ٹریڈیشن صرف ہندوؤں کے لیے سپریم کورٹ میں ہے اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ بہت سیدھا سا سوال ہے، یہ کوئی جذباتی سوال نہیں ہے، کوئی اسٹیج پر کہنے والا سوال نہیں ہے، یہ قانونی سوال ہے
کہ اگر کوئی ٹریڈیشن سپریم کورٹ میں مذہبی ٹریڈیشن قابل عمل ہے جس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، تو صرف یہ چیز اور یہ روایت کیا ہندوؤں کے لیے رہ گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جو انصاف کی عدالت سے میرے جیسا مسلمان اور میرے جیسا جانکار کرے گا، اور جواب دینا ہوگا سپریم کورٹ کو ایک دن۔ لیکن بہرحال مسلم پرسنل لا بورڈ ان حالات پہ بھی کورٹ کے اندر بھی لڑ رہا ہے اور کورٹ کے باہر بھی لڑ رہا ہے۔ جو لڑائی ہمیں لڑنی ہے حکومت سے، جو لڑائی لڑنی ہے پارلیمنٹ کے فلور پر، جو لڑائی لڑنی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر، آپ نے سنا ہوگا اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ابھی 4 دنوں پہلے فیصلہ دے دیا کہ اتراکھنڈ میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر اخبار کی یہ رپورٹ صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اتراکھنڈ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں استنجا بھی جانا ہے تو ہائی کورٹ سے پوچھ کر جانا ہوگا اتراکھنڈ کے لوگوں کو۔ یہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ فتویٰ ایک شرعی چیز اور فتوے کی حیثیت دینی حکم کے اظہار کی ہے۔ فتویٰ کسی کے اوپر زبردستی تھوپا نہیں جاتا ہے، لیکن دہائی ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی، اخبار میں خبر آ گئی اور آپ کے یہاں کیس آیا اور ایک دن میں سن کر کے آپ نے فیصلہ دے دیا۔ سبحان اللہ! کہاں تو مقدمہ آپ کے یہاں کبھی کبھی فیصلہ ہوتا ہے 137 سال کے اندر۔ یاد رکھیے گا اس کو، میں جو گنتی بتاتا ہوں وہ یاد رکھیے آپ لوگ۔ سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے، وہاں فیصلہ 137 سال میں ایک کیس کا ہوا ہے، اور یہ 25 سال 30 سال 50 سال، اس کی تو اتنی مثالیں ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ گلی کوچے ہر جگہ یہ چیز ملتی ہے، تو سپریم کورٹ کے گلیارے میں نہ جانے کتنی مثالیں ہیں کوئی جج بھی نہیں جانتا۔ لیکن فتوے کے خلاف فیصلہ دینا تھا تو ایک دن کے اندر عرضی لگی اور دوسرے دن کے اندر فیصلہ۔ یہ ہے معاملہ، لیکن وہ لڑائی رہی ہے، وہ جاری رہے گی، پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ جاری رہے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو لڑتا ہے وہی ہارتا بھی ہے، وہی جیتتا بھی ہے۔ تحفظ شریعت کا ایک مرحلہ سرکاری درباروں سے متعلق ہے، کورٹ سے متعلق ہے، پارلیمنٹ سے متعلق ہے، وہاں لڑائی جاری ہے اور انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ جاری رہے گی۔ لیکن دوسرا بہت بڑا مرحلہ ہم سے اور آپ سے متعلق ہے، ہم لوگوں سے متعلق ہے۔ کوئی بھی چیز سرکاری حکم سے ختم نہیں کی جا سکتی، یہ ذہن میں رہے۔ کتنی ہی سختی کر دی جائے، کسی حکم سے کوئی چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر حکومت یہ چاہے کہ شریعت ختم کر دی جائے، شریعت ختم نہیں ہو سکتی۔ روس جا کر دیکھ لیجئے، اب تو حالات بدل گئے ہیں وہاں کے۔ میں اس زمانے میں روس کا میں نے سفر کیا ہے 46 دن کا، جب روس میں کہا جاتا تھا کہ مذہب قید میں ہے، جیل میں ہے، اسلام بھی جیل میں تھا۔ ان حالات میں جب میں وہاں گیا اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، میری داڑھی اس وقت کالی تھی، لیکن الحمدللہ داڑھی تھی اور میں اسی کرتا پاجامے میں گیا تھا۔ وہاں جب لوگوں نے مجھے دیکھا کہ ایک جوان آدمی مسجد میں آیا ہوا ہے تو بڑی محبت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے سنت پڑھ کر کے جماعت میں لگ گیا
جب نمازوں سے فارغ ہوا تو ایک لائن سے وہ لگ گئے، اور اس میں یقین کیجئے کم سے کم 25 آدمی وہ تھے جن کی عمر 80 سال سے اوپر تھی۔ وہ آنسوؤں سے ان کے آنسو جاری اور کانپتے ہاتھوں سے وہ مصافحہ کر رہے تھے، جذبے کی وجہ سے، جذبہ اسلامی کی وجہ سے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام تازہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج حالات وہاں بدل گئے، لیکن جب روس میں مذہب اور اسلام سب جیل خانے میں بند تھے، اس وقت بھی مذہب کو مٹایا نہیں جا سکا۔ یہاں بھی آپ یقین رکھیں، جب تک مذہب پر ہمارا عمل ہوگا مذہب کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم کہنے کے مسلمان نہ ہوں، کرنے کے مسلمان ہوں۔ دین کی ایک ایک بات کو سنیں، سمجھیں اور پھر اس کو برتیں۔ بہت نام لیتے ہیں، بڑی محبت، بڑے احترام و ادب سے نام لیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان پر ہمارا ایمان ہے، ان کے لیے ہماری اور آپ کی جان ہلکی ہے، ہم نشاور کر سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب کیا یہ مطلب ہے کہ سال میں ایک دن جلسہ کر لیا کام مکمل، سال میں 2-3 دفعہ میلاد کر لیا کام مکمل؟ بالکل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اس کو کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، جو طریقہ آپ نے بتایا اس طریقے پر ہماری اور آپ کی زندگی گزرے، تب صحیح محبت، پکی محبت۔ اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پہ عمل کیا جائے تب محبت مکمل۔ پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی ہیں، رہنمائی کی ہے، اسلامی طریقہ بتایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان طریقوں کو جانیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ میری بات آپ کے دل میں اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں بہت صاف ستھرا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالی تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے، اولاد کی نعمت سے نوازے تو تمہاری 2 ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری تو یہ کہ اچھے نام رکھو، اچھے نام رکھو، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے اچھی تربیت کرو۔ دنیا میں آنے کے بعد کسی بچے کے مسلم گھر میں پیدا ہونے کے بعد جو ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے اور اس سلسلے میں جو تعلیم ہمارے آقا نے دی وہ یہ ہے، نام اچھا رکھو، تربیت اچھی کرو۔ اب میں ذرا بتاتا ہوں تفصیل سے، سمجھیے اس کو۔ کیا ہم نام اچھا رکھتے ہیں؟ آج لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا کمپیوٹر وغیرہ نیٹ چلانے لگتے ہیں تو نام رکھتے ہیں نیٹ سے نکال کر کے، اور ایسا نام کہ وہ نام کسی نے رکھا نہیں۔ عجیب دماغ کے اندر بات آ گئی۔ ایک صاحب آئے ہم سے، کہا حضرت نام رکھ دیجیے، اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ کس قسم کا نام رکھے؟ ایسا نام رکھ دیجیے جو کسی نے نہیں رکھا ہو۔ ہم نے کہا بسم اللہ گدا رکھ دو۔
کسی انسان نے یہ نام نہیں رکھا، تم رکھ دو۔ اب جو ہم نے کہا نہیں بہت ٹھیک رہے گا، جب پکارو گے تو منہ سے محبت کے فوارے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اب بھلا بتائیے، اب نام تلاش کیا جا رہا ہے تو ایسا کہ جو نام کسی نے سنا ہی نہیں ہو۔ ابھی ایک صاحبزادے کا نام میرے سامنے آیا، میں جاہل قسم کا آدمی، معمولی درجے کا مولوی، میں نے کہا لاؤ بھائی لغت لاؤ، ڈکشنری لاؤ، دیکھیں گے یہ نام کیا ہے، کیسے ہے، کدھر سے آیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نام نیٹ سے نکالا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہم بھی ذرا دیکھ لیں۔ اب جو لغت دیکھی یہاں وہاں تو کہیں یہ لفظ ہی موجود نہیں، کہیں مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں تو یہ نام نہیں آ رہا، میں تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، نیٹھی والا سے پوچھو کہ اس میں کیا نام ہے، کیا مطلب کیا ہے اس کا۔ اب مطلب کی جب بات آتی ہے تو لوگ ذرا دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، ارے کم سے کم بیٹے کا نام رکھ رہے ہو، کچھ اس کا اتا پتہ تو ہونا چاہیے۔ خط لکھتے ہو تو پورا پتہ لکھتے ہو، پورا پتہ لکھتے ہو تاکہ خط صحیح طور پر اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اور بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں، بیٹی کا نام رکھ رہے ہیں تو لاپتہ، کچھ پتہ ہی نہیں اس کا۔ اب نام ایسا رکھا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے یہ کس کمپنی کا نام ہے۔ ارے سامان جو ملتا ہے بازاروں کے اندر اس پر لکھا رہتا ہے میڈ ان انڈیا، آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہو گے میڈ ان چائنا، کہیں کہیں میڈ ان یو ایس اے، کہیں کہیں میڈ ان ترکی لکھا رہتا ہے۔ لیکن ہم جب نام دیکھتے ہیں اتر دکشن پورب پچھم چاروں طرف سے جوڑ کے تو نام ہے پپو۔ اب یہ کس کمپنی کا نام ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، ایسے نام کہ چاروں طرف سے ٹو کے دیکھ لیا آپ نے یہ کس کمپنی کا مال ہے، یہ صاحب ایمان ہے یا کفر والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نام رکھنا چاہیے صحابہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، ایسے نام رکھو کہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلی چیز اچھی تربیت، اللہ کے رسول نے تعلیم دی اچھی تربیت کرو۔ اچھی تربیت ٹھیک ٹھاک سے پڑھاؤ، اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، بولنا چالنا سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، کردار کو اس کے اندر ڈالو تربیت کے ذریعے سے۔ یہی تو اچھی تربیت کے تقاضے ہیں۔ اب اس میں کیا صورتحال ہے؟ آج کل عام طور پر رجحان ہے انگلش اسکولوں میں بھیجنے کا۔ لڑکے ہمارے پڑھتے ہیں انگلش اسکولوں کے اندر، پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے دل کی کہوں، ایک لڑکے کو اگر انگریزی میں ایم اے کرنا ہے تو 16 سال لگتے ہیں، اور 16 سال کے بعد جب وہ ایم اے کی ڈگری لیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو نوکری مل جائے۔ جو حالات ملک کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ نوکری ملنا بے حد مشکل ہو گیا ہے آج کل۔ 16 سال وقت لگا دیا انگریزی پڑھنے کے لیے، کیوں؟ نوکری ملے گی۔ لیکن کیا ایمانداری سے سوچئے، دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے 16 مہینے بھی لگائے؟ 16 سال انگریزی کے لیے تو لگا دیا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے 16 مہینے نہیں لگائے۔ تو کیا تربیت ہم نے کی؟ بچے کے لیے یہ طے کیجئے ایم اے ہونا ضروری ہے یا اس سے پہلے اس کا مسلمان باقی رہنا ضروری ہے، یہ طے کرنا ہوگا اپنے دل میں۔ آج کل صورتحال یہ ہے
ہمارے بچے جو عام طور پر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں آتے ہیں میرے پاس، یہ آ گیا نومبر کا مہینہ آ رہا ہے، نومبر سے میرے یہاں بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے، ایڈوانس میں لوگ دعا کرایا کرتے ہیں، دعا کر دیجئے امتحان میں کامیاب ہو جائے، دعا کیجئے فرسٹ ڈویژن۔ ارے ہم نے کہا کہ امتحان کے وہ دعا کے وہی سے تم فرسٹ ڈویژن آؤ گے یا اپنی محنت سے فرسٹ ڈویژن آؤ گے؟ نہیں، آپ دعا کر دیں گے تو کام چل جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک، میری فیس دو ہماری، اور میری فیس طے ہے۔ میں کہتا ہوں پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ 10ویں کا امتحان دے رہا ہے، 12ویں کا امتحان دے رہا ہے، BA کر رہا ہے، کمپٹیشن کا امتحان دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں بیچارے کو، پتہ ہی نہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نہیں یاد ہو، الحمدللہ رب العالمین پڑھو، وہ بھی لاپتہ۔ اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ بھائی کلمہ طیبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کلمہ طیبے کا لفظ نہ سنا ہو اس نے ٹھیک سے، تو میں نے کہا کہ لا الہ پڑھو، کچھ پتہ نہیں کس کمپنی کا مال ہم نے تیار کیا ہے، سوچ لیجئے ذرا، سوچ لیجئے ذرا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے ایک بہت تعلق کے آدمی، بہار کے مشہور آدمی، بڑھاپا آ گیا تو وہ اپنے گھر رہا کرتے تھے۔ میں ان کے علاقے میں دورے پہ گیا تو میرا جی چاہا کہ میرے سے اچھے تعلقات رہے ہیں، ذرا مل لیا جائے ان سے۔ خبر میں نے بھجوا دی کہ کل میں آ رہا ہوں، 10-11 بجے پہنچوں گا۔ وہ خود 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، ان کی اہلیہ نمازی پابند، ان کی بہو تہجد گزار، قرآن مجید کی تلاوت کی پابند، یہ بیک گراؤنڈ۔ تو ان صاحب نے اپنے پوتے کو جو انہی کے ساتھ رہتا تھا، بڑا پیارا تھا ان کا، اور وہیں کسی 6-7 کلومیٹر دور کسی اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ اس کو روک لیا انہوں نے کہ آج محمد ولی رحمانی آ رہا ہے، تم ٹھہرو، تمہاری ملاقات کرائیں گے، ان سے مصافحہ کرنا، برکت ملے گی۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک مصافحے میں ایک دم سیدھے جنت ہی میں پہنچ جائے گا۔ اب یہ جنت اتنی سستی اگر ہو تب تو مصافحے پر ہم فیس لگا دیں، لیکن بہرحال وہ بچہ رک گیا، میں پہنچا وہاں، بچے سے تعارف کرایا گیا۔ میں اس خاندان کو پہلے سے جانتا ہوں۔ بچے سے میں نے پوچھا کہ بابو کس درجے میں پڑھتے ہو؟ تو فلاں درجے میں پڑھتا ہوں۔ اچھا قل هو اللہ احد پڑھو، سب سے چھوٹی سورہ ہے، بڑی مختصر ہے، پڑھ دے گا یہ؟ ارے ماں تہجد گزار ہے، دادا تہجد گزار ہے، دادی نمازی ہے، پابند نماز ہے، پابند تلاوت ہے، تو قل هو اللہ تو پڑھ ہی لے گا آسانی سے، کیا دشواری ہے؟ ارے 10 صورتیں تو کم سے کم یاد کرائی ہوں گی لوگوں نے گھر میں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس بچے کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں۔ کیا سوچی، کیا تربیت کی ہم نے؟ تربیت یہی ہے کہ بچے کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک سے پوسا، بیمار ہوا تو علاج کرایا، ذرا بڑا ہوا تو اسکول بھیج دیا، یہی تربیت ہے۔ خود سوچیے آپ کیا سکھاتے ہیں ہم آج اپنے بچوں کو، ہمارے آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ تربیت نہیں ہے، بالکل تربیت نہیں، یہ ایمان سے نکالنے والی، ایمان سے دور رکھنے والی بات ہے۔ اور تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اسے کلمہ سکھائیں، درود سکھائیں، استغفار سکھائیں، نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، یہ بنیادیں ہیں دین کی۔ اسے اچھے اخلاق سے بات کرائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اچھا اخلاق نہیں دیتے، اچھا طور طریقہ نہیں دیتے۔ اگر یہ چیزیں سیکھتا ہے وہ غلط سیکھے یا صحیح سیکھے،
وہ اسکول میں تو سیکھ لیتا ہے، ہمارے آپ کے گھروں میں نہیں سیکھتا۔ اللہ کے رسول نے 2 ہدایت دی بچے کی پیدائش پر۔ ایک ہدایت، اچھے نام رکھو۔ اب خود دل پہ ہاتھ رکھیے، ہمارے آپ کے محلوں میں جو نام رکھے جا رہے ہیں اس میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ اور جس تربیت کی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں؟ خود سوچ لیجیے کہ دنیا میں آنے والے کسی انسان کے لیے 2 بنیادی واضح نصیحت ہمارے آقا کی، لیکن آج کل اس میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اور بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ گڑبڑی اگر چلتی رہے گی تو آپ نعرے لگا کر اور جلوس نکال کر دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تحفظ شریعت صرف نام کی چیز نہیں ہے، کام کی چیز۔ شریعت کی حفاظت جب ہوگی جب آپ شریعت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کرائیں۔ تو پہلا مرحلہ جو بچے کے دنیا میں آنے کے بعد کا ہے، اس میں ہم میں سے اکثر لوگ فیل۔ آگے بڑھیے تو بات دنیا کے بننے اور پھیلنے کی آتی ہے، نکاح بیاہ کی بات آتی ہے، اسی سے خاندان چلتا ہے، اسی سے انسان بڑھتے ہیں۔ تو نکاح ہوتا ہے یا شادی اس کو کہہ لیجئے تو شادی ہوتی ہے، صحیح لفظ تو نکاح ہے۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے میں اتنا لمبا چوڑا ہم لوگوں نے کر دیا معاملہ کہ 1 سال نکاح سے پہلے اور 1 سال نکاح کے بعد بہت سے علاقوں کے اندر پیسہ نوچنے کی اسکیم چلتی رہتی ہے، اور کم سے کم تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ شادی اگر نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے موقع پر مطالبات لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ یہ لڑکے نے کہا، چلیے صاحب یہ لڑکے کے ابا جان کا مطالبہ ہے، بہت ٹھیک، اور یہ لڑکے کی امی جان کا مطالبہ ہے، چلیے صاحب وہ بھی ہے۔ اب جو فہرست بننا شروع ہوئی تو اس کے اندر چچا جان کی بھی خواہش لکھی جا رہی ہے، اور وہ جو مرنے والی ہے دادی جان، ان کی بات بھی لکھی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی آنا چاہیے اور یہ بھی آنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کے ہاں لین دین کا کیا معاملہ ہے، لیکن معاملہ تو یہ آل انڈیا قسم کا ہے، اس لیے یہاں بھی یہ بیماری کچھ نہ کچھ ضرور ہو۔ لین دین کا معاملہ ہوگا۔ بحیثیت عالم دین میری ذمہ داری ہے، میں آپ سے صاف صاف کہہ دوں، یہ جو مطالبات کی فہرست جاتی ہے، یہ جو لین دین ہوا کرتی ہے اور چیزوں کا آنا، چاہے مطالبہ کیا جائے یا مطالبہ نہیں کیا جائے، اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ مکمل رشوت ہے، مکمل حرام ہے، مکمل حرام ہے، کہیں سے اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بڑی صاف ستھری ہدایت دی، بہت صاف ستھری بات آپ نے فرمائی ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ اقلہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ یہ حدیث آپ کے گھریلو معاملات کی ہدایت کے لیے پہلی اور بنیادی حدیث۔ سب سے کم خرچ، سب سے بابرکت نکاح۔
ہمارا آپ کا حال کیا؟ لڑکی والوں پر خرچ لاتے چلے جاتے ہیں. اب خود فیصلہ کر لیجیے. جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر کے بڑے فخر کے ساتھ ہم اور آپ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی محبت ہے، ہم تو جان دے دیں گے حضور کے نام پر، بڑی اچھی بات. جہاں تو لوگ حضور کی بات ماننے ہی کو تیار نہیں ہیں، جان دینے کی بات کب بعد میں آئے. یہ جو لین دین کا معاملہ ہے اس نے سماج میں اتنی برائی پیدا کر دی ہے جس کا حساب نہیں. اور ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران ہے. اور ہمارے بھائی لوگ کبھی اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ لین دین کے نتیجے میں معاملات کیا ہو رہے ہیں، نتیجہ کیا آ رہا ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں صاحبزادے کو کار مل گئی، صاحبزادے کو موٹر سائیکل مل گئی، گھر میں صوفہ سیٹ آ گیا، لوہے کی شاندار الماری آ گئی، ہم خوش. آنے والے دنوں کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپنے پیر کے نیچے مسلنے سے جو عذاب آتا ہے اس پہ ہماری نگاہ نہیں پڑتی. ہم خوش ہیں اتنے روپے خرچ کر دیے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑے مالدار آدمی، ان کے یہاں شادی کی بات پکی ہوئی، رشتہ طے ہو گیا. تو جب رشتہ طے ہوتا ہے تو بعض خاندانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں، چاہے ادھر سے جائیں چاہے ادھر سے جائیں، مٹھائی کپڑا وپڑا لے کے جاتے ہیں اور پھر وہی ایک لفظ اپنے حوصلے کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے. اب اس میں ہیرے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، زیورات بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہے؟ حوصلے کے مطابق دیا جا رہا ہے. ارے ہمیں اور آپ کو حوصلہ دیکھنا چاہیے یا اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ہدایت دیکھنی چاہیے. لیکن اس وقت اللہ کے رسول کا حکم پیچھے، حوصلہ آگے، حوصلے کے مطابق دیتے ہیں. ایک صاحب کے ہاں اسی طرح، ہمارے یہاں اس کو منگنی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں چھیکا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے شہر میں کیا کہتے ہیں. خدا کرے آپ کے شہر میں ہوتا ہی نہ ہو تاکہ اس کا کوئی نام بھی نہ جانتا ہو. لیکن یہ جو ہوتا ہے ایک جگہ پہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک صرف منگنی پر، نکاح نہیں، رخصتی نہیں، صرف منگنی کے اوپر 5.5 کروڑ روپے خرچ کیے لوگوں نے. اب بھلا بتائیے، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان سب سے بابرکت نکاح ہو جس میں خرچ بہت کم ہو، سب سے کم ہو، ایک طرف ہمارے بھائی کا یہ عمل 5.5 کروڑ خرچ کر دیا. اور دردناک بات یہ کہ 10 مہینے کے بعد وہ منگنی ٹوٹ گئی. یہ بھی حادثہ پیش آیا. یہ تو پہلے ہی عذاب نکاح سے پہلے ہی سامنے آ گیا. لیکن ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں بہت سے معاملات کا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں کیسے کیسے عذاب آ جاتے ہیں، اللہ کس طرح ناراض ہوتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے ایک صاحب کی شادی ہوئی، پرانی بات ہے، 60-70 سال پرانی بات ہے.
شادی ہوئی، بہت اچھا مالدار خاندان تھا اور بدقسمتی سے دین سے کوئی مناسبت نہیں تھی، دین سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ تو جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بیٹے کے ابا جان نے بنارس سے ناچنے والی بلوایا پوری ٹیم، اور ایک بڑا سا ٹیبل بنایا گول، اس ٹیبل کو 8 کہار اٹھاتے تھے اور اس کے اوپر ایک ناچنے والی ناچتی، اور ظاہر ہے ناچنے کے اپنے آداب ہیں، گھونگھٹ کھینچ کے تو کوئی ناپتا نہیں ہے۔ ارے گھونگھٹ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، کچھ نہیں جانتے ہو۔ ارے وہ جو عورت ٹانگے رہتی ہے ساڑی کا پلو، تو گھونگھٹ کھینچ کر کے تو کوئی ناچتا نہیں ہے، ناچتا ہے تو کپڑے کا حساب کتاب الگ، اپنا حساب کتاب الگ، سب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو ٹیبل کے اوپر ناچ، اور اس ٹیبل کو اٹھائے ہوئے ہیں 8 مزدور، اور پورے شہر میں وہ جنازہ گھمایا گیا، اور اس کے پیچھے صاحبزادے بگی پر سوار، جن کی شادی ہو رہی ہے وہ پیچھے بگی پر سوار، اور آگے وہ جنازہ جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس طرح اس شادی کے اندر شوق پورا کیا گیا ہوگا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہا، میں نے ایک جھلک دکھلائی، لیکن میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، وہ بڑے صدمے کی بات، جس شخص کی وہ شادی ہوئی، میں نے اس کو ایک مکان کے باہری حصے میں سائبان کے کنارے میں ایک پلنگ پر 3 تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا پایا۔ ان کی زندگی اتنی نازک ہو چکی تھی اور اتنی قابل رحم ہو چکی تھی کہ جب مجھے تفصیل معلوم ہوئی تو میرے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ شخص جس کی شادی میں اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اتنی بےہودگیاں ہوئیں، آج اس کا حال یہ کہ پیسے کا محتاج۔ لوگ 2-3 جوڑا کپڑا بنوا دیتے عید کے موقع پر، سال بھر وہی پہنا جاتا، کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دروازے پر۔ 3-4 جگہیں تھیں جہاں وہ 4-6 مہینہ 8 مہینہ گزار لیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا، اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھا۔ آپ کے دل میں اس واقعے کو سن کے کیا اثر پڑا میں نہیں جانتا، لیکن اس دن بھی اور آج بھی میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی بغاوت ایک مسلمان نے کی، اس کا یہ عذاب ہے، اس کا یہ عذاب ہے۔ اور ایک بات دل کی میں آپ سے اور کہوں، لوگ میری خانقاہ میں بڑی تعداد کے اندر آتے ہیں، تھوک کے حساب سے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ وظیفہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ مختلف چیزوں کے لیے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ دے دیجیے اور دعا کرا دیجیے۔ تو تعویذ کے لیے بھی کافی لوگ میرے یہاں آتے ہیں، اور میں تعویذ دیتا رہتا ہوں، بہت تعویذ دیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید دنیا میں میرے اتنا تعویذ دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس قدر تھوک کے حساب سے تعویذ۔ لوگ آتے ہیں تو میں حالات پوچھتا ہوں، ان حالات کو جان کر کے مجھے عبرت ہوتی ہے، میرا ایمان ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ آ گئے میرے پاس میاں بیوی صاحب، کیا بات ہے بھائی؟ بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔